بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم روحی بانو جو ایک منفرد اداکارہ تھی، ان سے متعلقہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ روحی بانو 10 اگست 1951 کو ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئی۔ والد برصغیر کے مشہور طبلہ نواز اللہ رکھا تھے، جبکہ انٹرنیشنل کلاسک کے مشہور زمانہ طبلہ نواز ذاکر حسین ان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ روحی بانو نے اپنی فنی سفر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا، تاہم ان کو بام عروج لاہور سینٹر سے ملا۔ روحی بانو نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہوا تھا جب وہ جامعہ میں زیر تعلیم تھی۔ روحی بانو دوران ٹی وی کوئز شو میں شرکت کے لیے تشریف لائیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ روحی بانو کا شمار ٹیلی ویژن کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں کرن کہانی، زرد گلاب، دروازہ، وارث، زیر زبر پیش، قلعہ کہانی، حیرت کدہ، پکی حویلی اور نشیمن شامل ہیں۔ اشفاق احمد کی مشہور ٹی وی سیریل ایک محبت 100 افسانے کے کھیلوں میں اپنی لازوال اداکاری کی اور ناظرین سے خوب محظوظ کیا۔ اس کے علاوہ طویل دورانیے کے لاتعداد کھیل جو 80 کی دہائی میں پیش کیے گئے، ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نامور ڈرامہ نگار بانو قدسیہ، اشفاق احمد، منو بائی، حسینہ معین، شوکت صدیقی کے لکھے ہوئے کرداروں کو اپنی بے مثالانہ اداکارانہ صلاحیتوں سے امر کر دیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی وہ کردار زندہ و جاوید ہیں۔ روحی بانو نے اپنے وقت کے مشہور اداکاروں کے مقابل اداکاری کی، جن میں طلعت حسین، فردوس جمال، راحت کاظمی، کبھی خان، مستنصر حسین تارڑ اور عابد علی شامل ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چلوں، روحی بانو ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی، جس کی پرورش اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تو تھا، لیکن ان کے اندر ایک فنکار ہمہ وقت تڑپتا رہتا تھا، جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کو ہی زندگی کا اصل مقصد تصور کرتا تھا۔ جب تک ٹی وی اسکرین پر جلوہ گر رہیں، اس وقت ان کی طرف کسی کو غلط نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ حالات اس وقت بے رحم اور نامہربان ہوئے جب ایک طرف تو روحی بانو کے والد کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف ضیاء الحق نے ذرائع ابلاغ کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسلامی رنگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ موصوف کے احکامات اور ہدایات کے تحت نہ صرف ٹی وی نیوز کاسٹر، اینکر پرسن اور اناؤنسر کو اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر مجبور کیا گیا، بلکہ ڈراموں تک کو خواتین و حضرات فنکاروں کو اداکاری کرتے ہوئے اپنے درمیان شرعی فاصلہ برقرار رکھنے کا کہا گیا، جس کی پابندی اور اطاعت لازمی قرار پائی۔ جبر اور گھٹن کے اس ماحول میں اداکاری تو کی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ٹی وی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک طرف ہو گئی۔ ٹی وی سے ناطہ ختم ہوا، روحی بانو کی ساری زندگی ہی ان سے روٹھ گئی۔ والد کے انتقال اور ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کی کروڑوں کی روپے کی جائیداد اپنے حق میں کر لی، اور شاید خیال تھا کہ روحی بانو اس جائیداد کو کوئی ضرورت نہیں۔ روحی بانو کی خاموشی نے اس خود ساختہ تصور کو مزید مہمیز دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ روحی بانو ایک گم سم فرد بن کر اپنوں اور غیروں کے درمیان سانس لیتی رہی۔ تقدیر کو شاید ان کی اس حالت پر قابل قبول نہ تھی، چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ روحی بانو کا بیٹا بھی مارا گیا، اور ایک ایسا المیہ بلکہ ثانیہ تھا کہ شاید روحی بانو ایسا کوئی منظر ٹی وی ڈرامے میں بھی شاید مشاہدہ نہ کر سکتی تھی، لیکن اس کو یہ سب کچھ اپنے آپ پر برداشت کرنا پڑا۔ اس دن کے بعد سے ان کی حالت ایک بے قرار، بے چین پرندے کی سی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں روز و شب گزارتی۔ روحی بانو کے اکلوتے بیٹے کی ہلاکت کے بعد وہ اس دنیا جہاں سے بیگانی ہو گئیں، مگر کسی نے ان کے دکھ کو نہ سمجھا۔ روحی کی ذاتی زندگی صدمات اور مشکلات کا شکار رہی۔
لاہور کے ایک رفائی ادارے فاؤنٹین ہاؤس میں طویل عرصے تک زیر علاج بھی رہیں۔ دولت اور شہرت ہونے کے باوجود یہ ستارہ تنہائی اور گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، اور آخرکار 25 جنوری 2019 کو اس عظیم اداکارہ کی موت کی خبر سنائی دی، جس کی تصدیق ان کی بہن روبینہ یاسمین نے کی۔ روئی کافی عرصے سے شدید علیل تھی اور ترکی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں وہ علاج کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور یوں آخرکار روئی اپنے دکھ اور تکلیف کو شکست دے کر راہ عدم کو سدھار گئیں۔ روئی بانو کا یوں قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جانا شوبز سے وابستہ افراد کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں کسی اپنے کو مشکلات اور صدمات سے لڑنے کے لیے یوں اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومتی سطح پر فنکاروں کے لیے کوئی ادارہ یا فنڈ قائم کیا جانا چاہیے اور ان کی بھرپور امداد کر سکے، تاکہ ساری زندگی فن کو وقف کر دینے والے ان ستاروں کی گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبنے سے بچایا جائے۔ ماضی میں حکومتیں دعوے تو کرتی تھیں، نتیجہ صفر تھا۔ ایسے میں حکومت پنجاب نے فنکار برادری کے لیے سپورٹ کارڈ کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کی صحت اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ دعا ہے کہ حکومت وقت یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچائے، تاکہ آئندہ کوئی دوسری روئی بانو اس طرح قسم پرسی کی زندگی میں اس دنیا سے نہ جائے۔